अस्सलाम वालेकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। क्या नवाज शरीफ पर बरतानिया के दरवाजे बंद हो रहे हैं? क्या मियाँ नवाज शरीफ को बरतानिया से डीपोर्ट किया जा रहा है? क्या नवाज शरीफ को बरतानिया छोड़ने का कानूनी तौर पर हुक्म दे दिया गया है? और इसके साथ साथ क्या इमरान खान के लिए तोशा खाना केस ममनुआ फंडिंग से ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगा? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। सबसे बड़ी अब तक की जो खबर है वो ये है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान गैर मुल्की मुजरिमों को हवाले करने का एक एग्रीमेंट हो चुका है। इस एग्रीमेंट के तहत जितने क्रिमिनल्स पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं जो कि बरतानवी शहरी हैं, या जो क्रिमिनल्स पाकिस्तानी हैं और बरतानिया के अंदर मुकीम हैं, वो रिहाइश पजीर हैं, उनको कानून के मुताबिक पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा। इसमें क्रिमिनल्स भी हैं, इसमें वो तमाम अरकान शामिल हैं जो इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बरतानिया के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान एक तवील अरसे से बरतानिया के साथ एक ट्रीटी साइन करना चाहता था जिसका बुनियादी मकसद उन तमाम अफराद को पाकिस्तान में ला कर उनका ट्रायल करना था और उनको उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाना था जो मुख्तलिफ किस्म की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में पाकिस्तान को मतलूब हैं। सियासी तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की बरतानिया में मौजूदगी और अल्ताफ़ हुसैन जैसे डॉन एक माफिया का बरतानिया में मौजूद होना हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी तकलीफ का और एक तशवीश का बाइस था। अब एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट के तहत बरतानिया इस बात का पाबंद है कि वो पाकिस्तान को मतलूब वो तमाम अफराद जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करें। अब इस हवालगी के हवाले से दो मुख्तलिफ किस्म की आरा पाई जाती। एक तबका ये समझता है कि इस कानून का इत्तलाक वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पर नहीं होता। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मुकदमा, उनकी गिरफ्तारी और उनकी हवालगी का मुतालिबा खालिसतन एक सियासी मुकदमा है, ये क्रिमिनल केस नहीं है। और बरतानिया के अंदर पाकिस्तान की सियासी इशराफिया के लिए अभी भी एक बहुत बड़ा नर्म गोशा पाया जाता है। जबकि दूसरा तबका ये समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब रडार में आ चुके हैं। ये एग्रीमेंट, इसका तमाम तर क्रेडिट वो इमरान खान साहब को जाता है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बरतानिया के साथ इन मुज़ाकरात का आगाज़ किया। शेख रशीद साहब वज़ीर दाखिला थे जो इस पूरे मामले पर कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। अब नवाज शरीफ साहब जो कि इलाज के लिए 4 हफ्तों के लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब की गारंटी पर गए थे एक एफिडेविट साइन करके, वो आज तक वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने किसी किस्म का कोई इलाज करवाया है। मगर ये लोग बड़े सियाने होते हैं, ये वक्त से पहले वक्त को भांपने की सलाहियत रखते हैं। अभी ये कानून कानूनी शक्ल में नहीं आया था, इसके ऊपर बाकायदा तौर पर दोनों मुल्कों में दस्तखत नहीं हुए थे कि अचानक मियाँ नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की याद सताने लगी है। पाकिस्तानी सियासत में अपना एक नुमाया फाल किरदार नज़र आ रहा है मियाँ नवाज शरीफ साहब को, और वो और उनकी जमात वो पाकिस्तान में वापसी के लिए बहुत बड़े बड़े बयानात और दावे दे रहे हैं। लेकिन इन दावों में एक बात बड़ी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये है कि जब किसी मुजरिम को किसी रियासत के हवाले किया जाता है तो फिर वो जेल जाता है और फिर उसको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पर मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि वो नवाज शरीफ साहब को जेल में जाने नहीं देंगे और उनको जमानत भी मिलेगी, लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगी और वो इलेक्शन का हिस्सा भी बनेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर वफाकी हुकूमत जो कि मुस्लिम लीग नून की है वो बरतानिया से रिक्वेस्ट ही नहीं करती तो फिर आप नवाज शरीफ साहब को कैसे
حوالے کر سکتے ہیں، اور اگر حوالے کر بھی دیا جائے تو یہ حکومت کی ثوابدید ہے کہ وہ قانون پر عمل کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ لیکن اس پورے معاملے میں برطانوی جو وزیر داخلہ ہیں پریتی پٹیل، ان کی سٹیٹمنٹس بڑی دلچسپ ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہیں اس قانون کے منظور ہونے پر بہت خوشی ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایسے تمام کرمنل لوگ جو کہ غیر ملکی ہیں ان کو برطانیہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک طبقہ ہے برطانیہ کے اندر جو برطانیہ کے قوانین کو غلط طریقے سے استعمال کر رہا ہے، بلکہ قانون سے کھلواڑ کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپیلیں داخل کر کے التوا لیتے ہیں اور برطانیہ میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اس قانون کے ذریعے ان تمام افراد کا راستہ رک جائے گا۔ اب برطانوی وزارت داخلہ تو بہت خوش ہے، مگر پاکستان کی وزارت داخلہ کا موقف کیا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ کوئی نیا ایگریمنٹ نہیں ہے، یہ ایگریمنٹ اس سے پہلے یورپی یونین کے ساتھ تھا، اور یہ ایگریمنٹ برطانیہ کے ساتھ اس وجہ سے کرنے کی ضرورت پیش آئی کیونکہ برطانیہ یورپی یونین سے نکل چکا ہے اور ایک نئے ایگریمنٹ کی تجدید کرنی تھی، اس وجہ سے اس ایگریمنٹ کو دوبارہ نئے سرے سے برطانیہ کے ساتھ براہ راست تیار کیا گیا ہے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان کی وفاقی حکومت نواز شریف کی حوالگی کا مطالبہ کرے گی، اور کیا آنے کے بعد نواز شریف صاحب جیل جائیں گے، اور اس سے بڑھ کے کہ نواز شریف صاحب آ کر کریں گے کیا، اور نواز شریف کے آنے سے اس ملک کی صحت پر کیا فرق پڑے گا؟ کیا ایک عام آدمی کے پیٹرول میں، گیس میں، بجلی کے بل میں، مہنگائی پر میاں نواز شریف کے آنے سے کوئی اثر پڑے گا؟ تو آنسر از نو۔ مسلم لیگ نون کو فرق پڑ سکتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی کو فرق پڑ سکتا ہے، لیکن ایک عام آدمی کو اس پورے معاملے سے کوئی خاص فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مگر اس پورے ایپیسوڈ میں اور اس پوری کہانی کے دوسرے رخ کے ساتھ ساتھ ایک طرف نواز شریف صاحب کے لیے بری خبریں ہیں تو دوسری طرف عمران خان صاحب بھی ممنوعہ فنڈنگ کیس اور پھر توشہ خانہ کیس کے اندر پھنس چکے ہیں۔ دونوں مقدمات میں آرٹیکل 62(1)(f) لگانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ آج بھی توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی، اس سماعت کے اندر دستاویزات فراہم کرنے کا کہا گیا پی ٹی آئی کو، ان کو پتہ لگے کہ ان کے خلاف ریفرنس کیا ہے۔ تو ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام ویور کے لیے میں بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پہ توشہ خانہ کیس ہے کیا۔ توشہ خانہ کیس میں غیر ملکی تحائف لینے کا الزام ہے عمران خان صاحب پر، جو کہ قانونی طور پر وہ تحائف لے سکتے ہیں، بٹ پرابلم یہ ہے کہ 58 کے قریب تحائف غیر ملکی دوروں سے عمران خان صاحب نے لیے، اور قانون کے مطابق عمران خان صاحب نے پیمنٹ بھی کی ہے، 20 سے 25% ادائیگی کی ہے، ادائیگی میں کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کی گئی، پورے پیسے سرکار کو ادا کیے ہیں جو کہ قومی خزانے میں جمع ہوئے ہیں، اور کوئی تحفہ ایسا نہیں ہے جو غیر قانونی طور پر لیا گیا ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے، یہاں پہ مسلم لیگ نون یہ کلیم کر رہی ہے کہ جو تحائف لیے گئے وہ بیچے گئے، اور بیچ کر ایک غیر اخلاقی حرکت کی گئی، اور اس سے بڑھ کے ان تحائف کو عمران خان صاحب نے اپنے اثاثوں میں ڈکلیئر نہیں کیا، اور جو کہ وہ قانونی طور پر کرنے کے پابند تھے، اور یہ ایک بدنیتی ہے، اس بنیاد پر عمران خان صاحب کو نااہل کر دیا جائے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب کی منطق کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میرا تحفہ میری مرضی، میں بیچوں، میں رکھوں، میں اس کا جو مرضی استعمال کروں، اس سے مسلم لیگ نون یا کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میں نے پیسے پورے ادا کیے اور قانون کے مطابق کیے ہیں، تو اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے۔ بٹ بات ہے ڈکلیریشن کی، تو ڈکلیریشن پہ خان صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب انہوں نے ان تحائف کو رکھا ہی نہیں اور فوراً بیچ دیا تو وہ اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ وہ اس کو ڈکلیئر کرتے، لیکن قانونی طور پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا یہ آرگومنٹ خاصا ویک ہے، قانونی طور پر ان کو ڈکلیئر کرنا تھا۔ اب جو فہرست ہے کہ کس قسم کے تحائف تھے اور کتنے میں وہ بیچے گئے،
تو عمران خان صاحب پہ جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ 8.5 کروڑ روپے کی گھڑی عمران خان صاحب نے لی، 87 لاکھ روپے سے زائد کی ایک انگوٹھی تھی وہ عمران خان صاحب نے لی، 56 لاکھ روپے کے کف لنکس تھے، 15 لاکھ روپے کا ایک پین تھا، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے قانون کے مطابق 2 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کی اور یہ خریدیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک جولری سیٹ 90 لاکھ روپے میں خریدا جو کہ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کی مالیت کا تھا۔ بٹ ایک طرف تو یہ عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، دوسری طرف اس سے پہلے ہی بی ایم ڈبلیو گاڑیوں کی کہانی بھی پبلک کے اندر موجود ہے۔ احتساب عدالت میں یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ایک ریفرنس چل رہا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ رولز کو تبدیل کر کے آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کو بی ایم ڈبلیو گاڑیاں جو کہ لیبیا اور متحدہ عرب امارات سے آئی تھیں تحفے میں، وہ خریدنے کا موقع فراہم کیا، تو وہاں پر بھی یہ ایک آرٹیکل ہے۔ بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے خان صاحب نے پیسے دے کر چیزیں خریدی اور سرکار کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ڈکلیریشن ہونا چاہیے تھا اور کیا یہ ڈکلیریشن دانستہ طور پر نہیں ہو سکا یا غیر دانستہ طور پر ہوا، اب یہ قانونی بحث ہے۔ بٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ سے یہ مقدمہ زیادہ اسٹریٹ فارورڈ ہے اور زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن ایک آخری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب اب رکن قومی اسمبلی چونکہ نہیں ہے تو الیکشن کمیشن ان کو نہیں بلا سکتا، طلب کر سکتا، مگر دوسری جانب الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی رکن قومی اسمبلی ہیں اور ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، اور ابھی تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں ہوئے اسپیکر کی جانب سے۔ تو اب قانونی سٹیٹس کیا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن دونوں آج کی بڑی خبریں قانون سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب قانون اپنا راستہ کیسے بناتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل کو جگا دو کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔